السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ ہنگول نیوز پر دیکھ رہے ہیں ایک اور بہترین پوڈ کاسٹ۔ ہمیشہ کی طرح ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ بہت ہی معزز ہیں ہمارے لیے، لیکن جو موضوع ہے یہ میرا خیال ہے انہی کے لیے بنا تھا، وہی اس پر بات کریں، گفتگو کریں۔ میرا خیال ہے اکثر اوقات کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن پہ بات کرنے کے لیے ہمیں 2-3 مختلف لوگوں کی رائے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ایک ہی شخص میں ہمیں بہت سارے مختلف علوم ایک ہی جگہ پر مل جائیں تو ہمیں بہت سے سوالات کے جوابات ایک ہی شخص سے مل جاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع رہنے والا ہے، ہم بات کریں گے اسلامی نقطہ نظر سے آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے، چاہے وہ لیونگ ڈونرز ہوں، کیڈاور ڈونرز ہو، یا پھر اس کے علاوہ بہت سی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم میڈیکلی تو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں رائج ہیں، پاکستان میں بھی اور مختلف اسلامی ممالک میں آرگن ٹرانسپلانٹ بآسانی اور بڑی فروانی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر میں ود ریفرنسز کیا کوٹیشنز ہو سکتی ہیں، کیا کانٹیکس ہے، کیا کہتا ہے اسلام، اسلامی نقطہ نظر سے انسانی جسم کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم کس حد تک مولڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس سب کے سوالات آج کی آپ کو پوڈ کاسٹ میں ملنے والے ہیں، اور اس کو دیکھتے رہنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ سب سے پہلے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، شی ہر سیلف از اے میڈیکل ڈاکٹر ہر سیلف، اور ان کی بہت ساری ریسرچز ہیں، بہت سی ان کی اپنی ٹیچنگز ہیں جو انہوں نے میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنے آپ کو ہر طرح سے انرچ کیا ود دا نالج۔ اور ان کا اگر بریف سے انٹروڈکشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد موجود ہیں۔ شی از کو فاؤنڈر آف UMT، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شی از چیئر پرسن اینڈ فاؤنڈر آف دی ویل آرگنائزیشن، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحبہ۔ Assalamu alaikum, and thank you for having me over and for a wonderful start, and your intro was extremely bursting with energy. Oh, thank you. I must say that. I think I am still indebted with the words, اور میرا خیال ہے میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے to feel someone having from the same field and along with that type of knowledge جو میرا خیال ہے ہمارے لوگوں کو ملنا بہت ضروری ہے۔ نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ایک سرٹن نیش ہی ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں نا، لیکن جب ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے بھی آپ اتنی بہترین کوٹیشنز کے ساتھ ہمیشہ ذکر کرتی ہیں تو میں نے سوچا ہم اس شو کے ذریعے بھی لوگوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، سوال وہی بنیادی جو ہمارا ٹاپک ہے اسی سے ہم شروعات کریں گے، اور پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گی کہ انسانی جسم کے حوالے سے ہمارا کیا کانسیپٹ ہے، اسلام کتنا اختیار دیتا ہے انسان کو اپنی جان پر یا اپنے جسم پر؟ کیا انسان کا جو جسم ہے وہ واقعی اللہ کی امانت ہے یا اس میں ہم اپنی مرضیاں کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو جو ایک چھوٹا سا ایک مقولہ یا ایک جو سینگ ہے وہ آپ نے کہہ کر دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور ابتدائیہ اتنا اچھا ہو گیا کہ ہمارا جو جسم ہے، انسانی جسم، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو اسی طرح اس سے جڑی ہوئی جو ہماری صحت ہے، صحت کی جو بھی شکلیں ہیں، فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل، اسپریچول، ساری شکلیں، یہ سب بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ بے شک۔ تو ان امانتوں کی پھر پاسداری بھی کرنی ہوگی، ان کا خیال بھی رکھنا ہوگا، ان کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، اور اگر ہم یہ پرسپیکٹیو رکھیں گے نا تو پھر ہم زیادہ ایک تو اپنی صحت، اپنے جسم کے ساتھ کہ زیادتی بھی نہیں کریں گے، اور اس امانت کی صحیح پاسداری بھی کرنے والے ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اگر انسانی جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا آرگن ٹرانسپلانٹ اس امانت میں خیانت ہے یا پھر اس امانت کا ٹھیک استعمال ہے؟ یہ ایک آرگن ٹرانسپلانٹ یا آرگن ڈونیشن بڑا واسٹ ایک موضوع ہے، اور اس کے اندر جیسے دیکھیں نا، امت مسلمہ کے اندر جس بھی موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں، یعنی جو بھی شعبہ ہے زندگی ہے، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر اختلاف جو ہوتا ہے وہ برحق ہے، وہ ہوتا ہے۔ ٹرو۔ اچھا، جتنے بھی بڑے بڑے امام بھی گزرے، ائمہ اربع گزرے، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اسلام کی کاوش میں، اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی، لیکن وہ سب بھی ایک دوسرے کا
احترام حد درجے کرتے تھے. میں اپنی بات کا آغاز اسی سے کروں گی. بالکل. اور جو میرے استاد اور استاذہ اور جو میرے منٹورز رہے جن سے میں نے سیکھا اور جو تفاسیر بھی میں نے پڑھی جن سے میں نے علم حاصل کیا, اسلام کے قرآن کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, تو مجھے یہ بہت ہی خوبصورت بات لگتی ہے. مجھے اسلام کا یہ حسن لگتا ہے کہ جب ایک ویرائٹی آف اوپینین آتا ہے اس میں وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر. ٹرو. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک دو ایکسٹریمز بھی بعض دفعہ ہمارے پاس آ جاتی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے مختلف اتنے انواع اقسام کے لوگ پیدا کیے, مختلف اقوام, مختلف رنگ, مختلف شکل اور نسل کے, تو ان کے ذہن اور ان کی سوچ بھی تو مختلف ہو سکتی ہے نا. بالکل. تو یہ تو ایک فطری سی بات ہے. پہلے تو ہم اس بات کو تو سمجھے نا, جہاں پہ ہم مسلکوں کی لڑائیوں میں اور اس میں لگ جاتے ہیں کہ تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں اور میرے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے, تو وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. بے شک. دارالافتاء کے مطابق جو ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے کہ کسی چیز کو ہبا کرنا, عطیہ کرنا یا کسی چیز کو وصیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شے اگر جسم ہے, اگر مال ہے, اور یا وصیت کرنے کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ملکیت میں ہو, وہ اس کو اون کرتا ہو نا. یعنی اسی حوالے سے وہ اس کے لیے ایک اس کو یعنی آگے اتھارٹی بھی اسی کے پاس اسی صورت میں ہوگی نا کہ جب وہ اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے پاس یہ اعضا بھی امانت ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور اس کی حفاظت بھی اس کے اوپر لازم ہے. لیکن دارالافتاء یہ کہتا ہے کہ اسے ہبا کرنا, عطیہ کرنا یا اس کی وصیت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اچھا, یہ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شرعاً سخت گناہگار قرار پائے گا اور آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اور میرا فرض ہے کہ میں دوسرا ویو پوائنٹ بھی رکھوں. اب یہ سننے والوں کے اوپر ہے کہ وہ ان کی اپنی ثوابدید پر ہے, اور ہو سکتا ہے میرا بھی جھکاؤ کسی ایک طرف ہو. میرے خیال ہے میرا, اگر آپ پوچھیں گی تو میرا جھکاؤ اس دوسری رائے کی طرف ہے کہ اسلام ہیز گیون پرمیشن فار آرگن اینڈ ٹیشو ٹرانسپلانٹیشن ٹو سیو ہیومن لائفز اور وائٹل آرگنس. ٹھیک ہے. I found it quite logical even. اور جب میں نے اسٹڈیز اور ریسرچز پڑھی جس میں کہ فیما ہے جو کہ فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہے, یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہوتی ہیں اس کی کانفرنسز اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. اوکے. اور اس کے بعد BIMA, بیما بھی کہہ سکتے ہیں کہ برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسیشن, یہ سب انفارمیشن نیٹ پہ مل جائے گی اور پرٹیکولر جرنلز میں بھی مل جائے گی. پھر پاکستان میں جس کی میں بھی ممبر ہوں, پیما, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن, اس کے تحت بھی بڑی زبردست کانفرنسز اور لٹریچر بہت کچھ ہمیں اسکالر سے سیکھنے کو ملتا ہے, ہر سال ہوتی ہیں. تو ان سب کا سٹانس جب میں نے دیکھا نا تو وہ ایک ہی ہے. چند باتیں میں اس کی آپ کو بتانا چاہوں گی. جیسے اگر ہم فیما کی دیکھ لیتے ہیں کہ فیما سپورٹس میجورٹی scholarly opinion that organ transplantation is permissible and encouraged in Islam under specific conditions. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہ کیس ٹو کیس تھوڑا سا primarily وہ اسلامک ڈفرینس تو ہو جائے گا نا, لیکن اسلامکلی پرنسپل یہی ہوگا to save a human life. ٹھیک ہے. And donating organs is considered to be an act of گریٹ چیریٹی, جیسے صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی ڈفرینٹ ظاہر ہیڈنگز بھی ہوتی ہیں. اسی طرح جب میں نے یہ برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کو دیکھا تو یہاں پہ بھی میجورٹی آف اسکالرس نے یہی اگریمنٹ دیا کہ آرگن ڈونیشن اس کی اجازت ہے. سیو اے لائف, بیکاز وی ہیو ٹو سیو اے لائف. انسانی جان کو ہمیں بچانا ہے. پیما بھی یہی کہتی ہے آرگن ڈونیشن کے لیے. اینڈ ان نٹ شیل اگر میں آپ کو ایک مختصر و جامع جس کو کہتے ہیں کہ پریزرویشن آف لائف نیسیسٹی اوور رائڈس پروہیبیشن. پروہیبیشن کے اندر پھر وہ مزید باتیں آ جائیں گی کہ وائلیٹنگ دا سینکٹیٹی آف دا ہیومن باڈی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. We might talk about it. Okay, yes. So that goes a long way. ٹھیک ہے. But in nutshell,
آئی تھنک قرآن بھی جیسے کہتا ہے نا کہ جس نے ایک انسانی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا کو لیا. جان دی کی جان بچائی, اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. تو میرے خیال میں اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے, اور یہ بات میرے دل کے بہت قریب ہے اور میرے دل میں لگتی ہے. اچھا, اگر ہم آرگن ڈونیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم 2 کیٹیگریز میں بھی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ لیونگ آرگن ڈونیشن الگ ہے, کیڈاور ڈونیشنز الگ ہے. اچھا, اگر ہم لیونگ ڈونرز کی اگر ہم بات کریں, اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں جگر کی پیوند کاری کے لیے, گردوں کی پیوند کاری کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ بلڈ ریلیشن جو ہے وہ اویلیبل ہو, اینڈ دین ہم ٹیشوز ٹرانسپلانٹ کر کے آرگن ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں. بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید جو ڈونر ہے اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے, لیکن جس کو ہم نے بچانا ہوتا ہے وہ شاید سربراہ ہوتا ہے فیملی کا یا بڑا ہوتا ہے, اس کو بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اکثر یہ کیسز دیکھے جاتے ہیں کہ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ڈونر کی لائف ایٹ رسک ہے, پھر بھی ہم رسک کی بیس پر ڈونیشن کرتے ہیں لیونگ ڈونرز میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کانٹیکسٹ کو, آپ کیسے دیکھتی ہیں اسلامی نقطہ نظر میں, کیا ایسا کرنا جائز ہے, نہیں ہے, اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں, بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں, فیملی ممبرز ہوتے ہیں, وہ ایک گلٹ میں چلے جاتے ہیں اگر وہ اپنی ہیلتھ کی ریگارڈنگ کبھی سوال کرتے ہیں یا پھر اپنا ایک سٹانس رکھتے ہیں تو لوگ ان کو برا سمجھنے لگتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں ہماری پوڈ کاسٹ کے تھرو یہ بھی ایک کلیئرٹی لوگوں تک پہنچے, از اٹ ایکچولی پرمیسیبل اور ناٹ. ایکچولی جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھوں وہ یہی ہے کہ جو ڈونر ہے اس کی ہیلتھ ایٹ اسٹیک ہے. یس ٹرو, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اس کا تو فیصلہ ایک جو کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ جو اس اسپیشلٹی کا ہے وہی ایویلویشن کے بعد کر سکتا ہے نا, کہ اگر واقعی ایٹ رسک ہے تو پھر تو میرے خیال کے مطابق تو پھر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جو ایک سیلف کیئر کی بات ہے یا جو ایک وہ بات آ جاتی ہے کہ پہلے یعنی اپنی جان کو تو بچایا جائے, تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں. تو کیا آپ اس عمل کو ایثار میں آپ کاؤنٹ کریں گی کہ ہاں اگر کر دیں تو یہ ایثار ہے, لیکن اگر نہ کریں تو کوئی ایسا وہ مذائقہ نہیں ہے یا پھر کوئی ایسا ہارم نہیں ہے اپنی جان کو پریفرنس دینا رادر دین کسی اپنے کی جان پر؟ اس طرح کی سوشل میڈیا پوسٹ کبھی نظر آ جاتی ہے, فلموں ناولز میں بھی بات بڑی خوبصورت لگتی ہے, رومانٹک بھی لگتی ہے, ہسبینڈ وائف بھی بعض دفعہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک محبت کی بڑی تابندہ اور روشن مثال نظر آتی ہے. But it depends upon the circumstances. I think it has legal points True. as well. It has and collective ایک approach ہو اور اس کے مطابق جو اسلامically, میڈیکلی اور لیگلی لا کے حساب سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں تو ان چیزوں کی کہاں اتنی ایویلویشن ہوتی ہے. اچھا, ایک اور نقطہ نظر ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں آرگن سیلنگ میں بھی انوالو رہتے ہیں, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. ایک پراپر اسمگلنگ ہے آرگنس کی, پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ کچھ ملکوں کی یا کچھ سرٹن ایریاز کی اکانومی بھی رن کر رہی ہوتی ہے صرف آرگن ٹرانسپلانٹیشن یا پھر آرگن کوئی سیل اینڈ پرچیز سے. جی. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ اپنے آرگنس کو سیل کرنا فار دا پرپز آف منی, پیسے کے لیے سیل کرنا کسی غربت کی بنا پر یا کسی مجبوری کی بنا پر, کیا ہم اس کو جائز دیکھتے ہیں یا پھر یہ بھی ایک غلط نقطہ نظر میں آئے گا اسلامی نقطہ نظر سے؟ اسلامی نقطہ نظر تو ضرور ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ میں اکثر جب مختلف موضوعات پہ بات ہوتی ہے تو مجھے ایک ہیومن ایلیمنٹ کی سب سے اوپر میں بات کرتی ہوں کہ ہیومینٹی آئی تھنک جو ہے نا سب سے اوپر ہوتی ہے. اگر ہم ایک انسان کے حوالے سے بات کریں اور وہ غربت میں اگر وہ اپنا کوئی گردہ وہ جو ہے وہ 50,000 میں 75,000 میں بھی یا 1,00,000 میں, اور یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اور آس پاس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو تھرڈ ورلڈ انڈر ڈیولپڈ جہاں پہ تو بہت ہی زیادہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, وہ میرا تو دل بالکل خون کے آنسو ہوتا ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ غربت اور قسم پرسی کے عالم میں اور پسماندگی اور یہ سب اس وجہ سے وہ لوگ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن وہ ہمارا فیلئر ہے
ایز اے اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں ایز اے نیشن بھی ہمیں شاید ایسے لیڈرز نہیں ملے, بات آگے چلی جائے گی, شاید ہم سوشل ریفارمز نہیں کر سکے, شاید ہم کلیکٹیولی اتنا میسج پہنچا نہیں سکے, ہم اکنامکلی ریلائنٹ نہیں کر سکے. غربت انسان کو اتنا نیچے لے جاتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے اس کو اپنا گردہ بیچنا پڑتا ہے, یا دوائی خریدنے کے لیے, یا کسی کا بیٹی کی شادی کے لیے, یہ بہت جو ہے نشہ کرتا ہے, اور نشے کی بیماری اتنی عام ہے, یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, جہیز کی لالت, کل ہی ہم نے اس پہ بات کی ہے. سو مچ ورک وی ہیو ٹو ڈو ٹوگیدر. تو پھر آرگنز بکیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا. اچھا, اگر اس صورتحال میں اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ جو آرگنز کو بیچ رہے ہوتے ہیں لوگ, ظاہر ہے وہ کسی بیمار پرسی, کسی مجبوری, کسی بھی وجہ سے وہ کر رہے ہیں, تو اس میں اکاؤنٹیبل کون ہوگا آخرت میں؟ کیا وہ انسان خود ہوگا کہ وہ اپنے حالات سے لڑ نہیں پایا, یا ریاست ہوگی جو ان کو یہ سہولیات مہیا نہیں کر پائی؟ جی بہت آپ کی مجھے یہ جو ایک سوچ کا پیڈسٹل نظر آیا نا, مجھے خوشی ہوئی ہے. سیریسلی ٹرولی اسپیکنگ فرام مائی ہارٹ, آئی تھنک لائک دس کہ جو رہنما ہمارے لیڈرز جنہوں نے اپنے کھاتے دنیا بھر میں کھول لیے, ہم سب کو پتہ ہے کیا کچھ ہو گیا, پراپرٹی ہو گئی, ایسٹس ہو گئے, اور ان کی نسلوں ان کی وراثتی جو ہے سیاست چل رہی ہے. میں اس کو وراثتی سیاست کہتی ہوں. تو میں یہ امیجن کرتی ہوں, میں تصور کرتی ہوں کہ جن کے پاس پاور تھا اللہ نے ان کو وہاں بٹھا دیا جس بھی طریقوں سے گئے, تو کیا اللہ ان سے پوچھے گا نہیں؟ ضرور پوچھے گا, ضرور پوچھے گا. ایک جھوپڑی میں رہنے والی سے تو نہیں پوچھے گا نا, اس کو تو معاف کر دے گا. غریب لوگ تو ہم سے بہت پہلے جنت میں پہنچے ہوئے ہوں گے, بہت پہلے. بس اللہ ہم سے مطلب جن لوگوں سے حساب لینے کی باری آئے گی وہ حساب دے سکے. سوری میں تھوڑی جذباتی ہو گئی. نہیں, اٹ کمز فرام سم ونز ہارٹ جو ان چیزوں کو لے کر اتنا قریب سے سوچتے ہیں. اچھا, کیڈاور ڈونیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ, ایک بڑا کنٹروورشل سوال ہے ویسے. ہم جس طرح سے ایک اسکول آف تھاٹ کو آپ نے ڈسکس بھی کیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی میت کی بے حرمتی کرنا یا اس کو کسی بھی طرح سے ٹچ کرنا یا انویسٹیگیٹو پرپزز کے لیے بھی اٹ از ناٹ پرمیسیبل. تو پھر پوسٹ مارٹم اتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت جو شرح جاری ہے کرمنالوجی کی پوری دنیا میں, اس میں پوسٹ مارٹم آپ کو بہت سارے شواہد دیتا ہے, بہت سارے جرم جو ہیں وہ پوسٹ مارٹم کے تھرو ہی جانے جا سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ کب کیا ہوا. تو پوسٹ مارٹم کرنا بھی کیا اسلام میں جائز ہے, اور اگر جائز ہے تو کس کس نقطہ نظر کے انڈر یا کن ڈومینز کے اندر کیا اس میں ریسٹرکشنز ہیں, یا پھر آپ کو کسی بھی طرح سے پوسٹ مارٹم اگر کرنا ہے تو یو can just for the purpose of seeking a sight of criminal. بالکل آپ کو میں بالکل یہ بات بتاؤں گی کہ I come from a family of scholars also, اور بالکل پرمیسیبل ہے اگر اس کی نیڈ ہے, کیونکہ پھر ہم جو اسلامک جو ہماری جو میڈیکل جیورسپروڈنس ہے اور جو ایویڈنس ہے, ایویڈنس بیسڈ کام ہے, اگر بالکل ہی یعنی لاسٹ ریزورٹ ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا کاز آف ڈیتھ, رائٹ. Of course, we will not go towards the, disintegration of the human body parts and let alone mutilation, or that is not even imaginable. Of course. وہ تو condemn کرتا ہے اسلام, اور ہر انسان اس کو condemn کرے گا. But the thing is کہ I think اگر need ہے تو کرنا پڑے گا. اور and it is permissible, need ہے تو کرنا پڑے گا. اچھا, بہت سارے دیکھیں نا پھر ایسے تو پھر سارے قوانین ختم ہو گئے نا. کہاں گئے قوانین, کہاں گئے سارے قوانین, اور انصاف ضروری ہے انصاف کے لیے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک میں یہ ضرور چاہوں گی, ہم کیونکہ سوشل اسپیکٹس کو بھی ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کی جو سوچ پر تالے لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ضرور کھلیں. بہت سے لوگ خدا نخواستہ کسی کی زندگی میں, کسی کی فیملی میں ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی مرڈر ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, جس کے بعد پوسٹ مارٹم ضروری ہو جاتا ہے. جب پوسٹ مارٹم کے لیے باڈی جاتی ہے تو جو سوشلی
ہم بیہیویئرز دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا دی ہوئی ہے, میت زیت میں ہوگی, اور اس طرح کی بہت سی باتیں لوگ میت کے سامنے بھی کرتے ہیں. میت سامنے ہے اور اس کے رشتہ داروں اور سب کے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو بہت سے لوگ ان چیزوں سے سوشلی ڈر بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ یہ کوئی بہت بڑا عذاب ہے, یا پھر لوگوں کی پرابلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, لیکن ہم پہ جو آئی ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. تو اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے, سوشل مائنڈ سیٹ کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو جو ہم یہ ہاتھ میں جو علم اور جھنڈے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا, سب سے بڑا جو ہے نا وہ جج جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. وی کین ناٹ بی ججمنٹل اباؤٹ اینی بڈی, اینی جینڈر, اینی ایج, اینی پرسن. تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں کہ احادیث ہیں, صحیح احادیث ہیں کہ انسانی جو مردہ ہوتا ہے, میت ہوتی ہے, اس کو اس کے سامنے رونے کے لیے بھی بہت مذمت کی گئی ہے. اور میڈیکل سائنس نے پروف کیا, کاش میں وہ ڈیٹا لے آتی, آپ کے سامنے پیش کرتی, کہ جو آرگنز ہیں وہ ڈفرینٹ ان کے آورز ہیں, اور کہ وہ 24 آورس تک آرگن بائی آرگن انہوں نے ڈیفائن کیا تھا کہ وہ کتنی دیر تک زندہ رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیٹ کوریلیٹس بٹوین میڈیکل سائنس اور یہ کہ جو اسلام جہاں پہ ہی کہتا ہے نا کہ اذیت ہوگی, یعنی کہ تکلیف دینا, بے جا تکلیف بغیر کسی وجہ کے. دیکھیے پوسٹ مارٹم اور وہ چیزیں تو ایک الگ ہماری بات ہو گئی نا, اس کو تو ہم نے الگ ڈسکس کر لیا. یا اس کو خواہ مخواہ کے لیے تکلیف دینا, یا پھر جہاں تک یہ ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ جب اگر مردہ جو ہے تمہاری رونے کی آوازیں سنتا ہے, جب تک کہ وہ وہاں تک دفن نہیں ہو جاتا اور تم قبرستان لے کے جا رہے ہوتے. میں مفہوم ظاہر ہے آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اسی لیے بین کرنا, گریبان پھاڑنا, چیخنا چلانا, رونا دھاڑنا, یہ بالکل ہی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. ہاں آنسو بہ جائیں, لیکن ایفرٹ بنا کر یا خود بخود ہو جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. وی آر نو بڈی ٹو جج اینی ون, اوکے, کہ جو ہے وہ اگر پوسٹ مارٹم کرنا پڑا تو یہ تو اس نے ضرور ہی جو ہے نا اللہ معاف کرے, مطلب ہم ایک سوشلی ایک وہ بنا لیتے ہیں, خود سے بہت کچھ بنا لیتے ہیں نا. لیکن ہمیں تو یہ کہ بس ہر وقت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس معاف فرما دے جب ہمارا وقت آئے گا. تو بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے تو ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, لیکن نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں فرض کی جاتی ہیں انسانی باڈی کے حوالے سے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ میرا خیال ہے اویئرنیس دینا بڑا ضروری ہے. اگر خصوصی طور پر بات کی جائے دودھ پلانے والی ماؤں کی, جو بچے جن کے گھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد بچے کا حق ہے ماں کے دودھ پر, لیکن ایک تو ہے کہ میڈیکلی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اس پہ ماں نہیں دودھ پلا پاتی, وہ ایک بالکل الگ کیس ہے. لیکن ابھی فیشن کے طور پر بھی بہت سی خواتین جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کی طرف نہیں آتی, یا سوشلی وہ سوچتی ہیں ہم باہر کہیں جائیں گے تو بچے کو اگر دودھ پینے کی عادت ہے تو باہر جا کر ہم کیا کریں گے, باہر نہیں جا پائیں گی, سوشلی لوگوں سے نہیں مل پائیں گی. جاب گوئنگ ہیں بہت سی خواتین, ڈے کیئرز نہیں ہیں, مسائل بہت سارے ہیں. لیکن اس کا کیا ایکچولی خواتین کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی نہیں ہیں اپنی ول سے, اپنی چوائس سے؟ اچھا, میں آپ کو اس کو یہ بتاؤں, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ گناہ تو چلے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے نا, لیکن یہ میں بتاتی چلوں پازیٹیو تھنکنگ کے طور پر کہ اجر بے انتہا ہے, اجر بے انتہا ہے. جی ہاں, وہ اجر بے انتہا ہے اس کا دودھ پلانے کا, اور وہ ماں کے لیے مطلب بہت زیادہ اس لحاظ سے, دینی لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں حدیث کے حوالے سے, تو وہ بہت اجر کا باعث ہے اور بچے کا حق بھی ہے. اچھا, میں نے جو اوور دا ایئرز ابھی جو 2-3 سالوں پہ میں نے جو آبزرو کیا نا دنیا کا ایک جو میں دیکھ رہی ہوں, اور ظاہر ہے اٹس اے ڈیجیٹل ورلڈ, تو اب تو گورے بھی سارے کنونس ہو گئے, اور ہماری بھی بچیاں جو کہ ساری ماڈرن ایجوکیشن جن کے پاس ہے, تو میں اپنے بھی اطراف میں دیکھ رہی ہوں بچیاں جو ہیں وہ خود فیڈ کر آ رہی ہیں. اویئرنیس بہت آ گئی ہے, جو ایکسپریس کرنے کا جو آ گئے ہیں. اور اب تو میں نے دیکھا تھا اس دن میں دیکھ رہی تھی میڈیا پہ, ایک ایڈوانس اور بھی اکوپمنٹ آ گیا, ایکسپریشن جو ملک ایکسپریشن کے جو
جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, جو ٹولس, جو کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں, جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا بریسٹ فیڈنگ. اتنا ایزی ہو گیا ہے, اتنا ایزی ہو گیا ہے. اینڈ آئی میٹ اے ینگ مدر آئی تھنک لاسٹ ویک, اینڈ اس کا یہ ہوا تھا کہ آفٹر شی ہیز 2 months old بیبی نا. اوکے. تو اس کا یہ ہوا کہ نا اس کو امبلیکل ہرنیا ہو گیا, اور although she had a normal delivery, cesarean بھی نہیں, سیکنڈ بھی اس کا نارمل تھا, اتنا ایڈوانس امبلیکل ہرنیا ہو گیا. بٹ she is a practicing Muslim as well, highly educated. But she said, or I was convincing her to get to get operated. But she was so convinced, Islamically, کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ I want to feed my baby. تو میں نے کہا listen, کیونکہ اس کے پاس بھی دونوں ایسپیکٹس آ گئے. میں نے کہا دیکھو میں ڈاکٹر ہوں نا بیٹا, تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ you should have it done. And you can do it. And you can save your feed for 3 to 4 weeks as well, because she has that condition obviously that will ample worsen. Supply. So she was not convinced until then when I was talking to her. But analyzing the whole world, I've seen کہ یہ Britishers بھی اور Americans بھی کافی حد تک کنونس ہو گئے ہیں. فادرز بڑا ہیلپ کر رہے ہیں. کیونکہ اب تو میڈیکلی وہی میری بات ہے نا کہ جب ہم میڈیکلی کسی چیز کو پرپزفلی ریسرچ بیس بتاتے ہیں تو پھر اب تو پوری دنیا کنونس ہے کہ 1 سال تک کے بچے کے لیے کتنا مینٹلی برین نیوٹریشن کے لیے, برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس میں کچھ اور بتا. ضرور ضرور. جی. اچھا, یہ تو ایک یہ بات ہوگی نا کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ باڈی کا جو شاید کہ خواتین یہ ہوتی ہے نا کہ ہمارا جو ہے باڈی شیپ نہ خراب ہو جائے, دوبارہ سلم ہو جائے اور اس قسم کی چیزیں, تو وہ تو مطلب وقت کے ساتھ وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے بینگ اے ڈاکٹر کہ آپ کا یوٹرس بھی جلدی کانٹریکٹ ہوتا ہے, جلدی ہارمونس کی سپلائی کے تحت, اور آپ ٹون ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں. بٹ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ٹرو. سم مدرز ڈونٹ, سم مدرز لوز ویٹ. تو اس کے بڑے سارے فائدے. کولیسٹرم جو سب سے پہلے آتا ہے اسٹارٹنگ فرام دا ویری, تو جس کے اندر ایک بل ڈوزر ہوتا ہے پورا ٹو کاؤنٹر ایکٹ دا مائکرو آرگینزمز اینڈ ایوری تھنگ. سو سائنس تو اس کے بڑے فائدے ہی دیتی ہے. بالکل ایسے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں نا کہ مائیں اپنی بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں نا, تو وہ ایک بتایا تو گیا ہے کہ یہ ایک افضلیت ہے, ایک آپ اس کو حکم کہہ لیں یا جو بھی. لیکن اگر کوئی, آپ نے جیسے پوچھا کہ اگر کوئی میڈیکلی کوئی مجبوری ہے یا وہ نہ پلا, یا بعد میں سپلائی نہیں ہوتی بعض مدرس کی, اور وہ ڈپریشن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, دے وانٹ ٹو فیڈ بٹ ان کا وہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو اس حوالے سے یہ کہ یہ ایک ہولسم ایک پکچر ہے, لیکن اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ طبرانی شریف میں کا مفہوم ہے حدیث کا کہ عورت جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے ہر گھونٹ پر اسے اجر ملتا ہے. اور اب یقین کریں ڈاکٹر صاحبہ, بعض میں ایسی ماؤں سے ملی ہوں, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہی ہوں, جو دودھ پلاتے وقت صرف قرآن ہی پڑھا کرتی تھی, کیونکہ وہ دے ور سو شائی ٹو کم آؤٹ آف دیئر رومز ایز ویل, کہ وہ صرف قرآن پڑھتی تھیں یا کوئی ایسی ورد کرتی تھیں اور بس بچے کو نہ دودھ پلاتی تھیں. I know few in this era as well. So یہ اپنی نیت, اپنی سوچ, اپنی اویئرنیس اور وہ دین کے ساتھ جڑنے کے بھی حوالے سے. اور کہتے ہیں نا ایک ٹکٹ میں 2 مزے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن قرآن اینڈ سائنس اینڈ ہیلتھ اینڈ سائنس دے گو side by side, obviously they can never بڑے go لوگوں نے alongside. کام کیا. That's true. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم آرگنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, انسانی جسم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں سزائے موت کی اگر ہم بات کرتے ہیں؟ اسلام انسانی جان کو سب سے اہم اور انسان کو اشرف المخلوقات کہتا ہے اسلام. تو اس میں سزائے موت کو آپ کس کانٹیکس میں دیکھتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ممالک میں سزائے موت جو ہے وہ میجورٹی کیسز میں بین کر دیا گیا ہے کہ آپ سزائے موت نہیں دے سکتے. سزا آپ کو کوئی بھی ہو, عمر قید ہو سکتی ہے, لیکن سزائے موت نہیں. لیکن پاکستان میں تو ابھی بھی سزائے موت ہے, تو آپ اس کو کس کانٹیکس میں دیکھتی ہیں؟ پاکستان میں تو مطلب دیکھیں, ایک تو قرآن کا یہ جو قصاص کی حد ہے نا, کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے قتل,
اے ایمان والوں تم پر قتل کے معاملے میں قصاص فرض کر دیا گیا، یا پھر اس کی آپشن ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی اماؤنٹ بھی طے کر سکتے ہیں جس کو دیت کہا جاتا ہے. اور قرآن کی جو 4 بیسک حدود ہیں اس کے حوالے سے ایک تو یہ چیز آتی ہے. مرتد جو ہے، مرتد کے لیے بھی قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ اس کے لیے سزائے موت ہے. ٹھیک ہے، تو جو قرآن جس چیز پہ حکم دیتا ہے نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس میں ہم بحث کر سکتے ہیں. بحث کر کے ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالیں گے. بالکل بالکل ایسا ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 صورتوں میں. ایک قاتل جو قصاص کی میں نے بات کی، دوسرا زانی جو شادی شدہ زانی جو ہوتا ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی یہ چیزیں عام ہیں، اللیگل physical matters, these things are very common these days. اور نمبر 3 چیز جو ہے کہ دین چھوڑ کر جماعت سے الگ ہونے والا، فساد کے ساتھ فساد پھیلانے والا. اس کے اندر ایک حد تک یہ مرتد بھی آ جاتا ہے جو دین سے بالکل پھر گیا ہے اور نظام کے خلاف اس نے جنگ کھڑی کر دی ہے کہ میں اللہ کی زمین پر فساد پھیلاؤں گا اور میں فرعون بنوں گا، ان شارٹ. تو یہ چیزیں اس کے اندر، لیکن جہاں تک بات ہے کہ فقہا زیادہ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ سزائیں صرف اسلامی عدالت ہی نافذ کر سکتی ہیں. یہ بہت، میں بار بار اس بات کو کہوں گی، چاہے وہ ختم نبوت کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنی شان کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنی عزت کا معاملہ ہو، کسی فرد کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ بحیثیت ایک فرد واحد ہونے کے کسی کو کوئی سزا دے سکتے ہیں یا کسی کو قتل کر سکتے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ اٹ دیٹ اونلی اسلامی شریعہ کوڈ یا اسلامک لا کین enforce these laws. ادروائز کوئی انسان خود سے نہیں سوچ سکتا کہ یہ 3 لوگ ہیں تو ہم خود ہی کر دیں. ایسے نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں. یہ جائز ہی نہیں ہے کہ یہ بھی قتل کے زمرے میں ہے. یہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے نا. عمر قید اسلام میں لازمی نہیں ہے، لیکن جہاں پر حد واقع ہو جائے یا تعزیر واقع ہو جائے وہاں پر وہ دینی ہوگی. اب میں اگر ورلڈ ویو بھی دیکھتی ہوں، بعض ہمارے یہ سعودی عرب میں جیسے ہو گیا، اور یہ میں فرسٹ ٹائم آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوں کہ انہوں نے کچھ خاص نمبر آف حدیث ہے، تقریباً 280 کے قریب، اس کو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو انڈوز کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وہاں کے ہیڈ ہیں سعودیہ کے، کہ ہم آہستہ آہستہ حدود کو ختم کریں گے. تو اب آپ دیکھیں حدود کے اندر یہ زنا کی آ گئی، قتل کی آ گئی، قتل کی آ گئی، قصاص آ گیا، اور اس طرح کی جو باقی 4 حدود، ایتھیزم ہے. تو اس میں ہم اپنے ہاتھ میں کیسے لا کو لے سکتے ہیں؟ تو ہاتھ میں لے سکتے ہیں اسلامک لا، شریعت کوڈ صحیح ہو، مناسب ہو، وہ بھی تو اوتھینٹک ہو. دور فتن بھی تو ہے نا، کس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، لوگ کون بیٹھے ہوئے، ابھی تو عدالتیں بالکل ایسے ہی ہے. عدالتیں کہیں نہیں پتا نا کہ عدالتوں کے ممبر کون ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے بہت ساری چیزوں کو انڈورس کیا آج سے 1400 سال پہلے، لیکن گوروں نے ہم سے پہلے اپنا لیا. گورے ان کو زیادہ شوق سے اپنا لیتے ہیں کیونکہ سائنٹیفک ریسرچز نے، میڈیکل سائنس نے پروو کر دیا کہ اسلام جو کہہ رہا تھا ہمیشہ سے وہی سچ تھا. اب مسواک کا اگر ہم ذکر کریں تو حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. اور مسواک کا جو استعمال ہے اب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگ ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ مسواک پہ یقین کرنے لگ گئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ مجھے نا اتنا مزہ آتی جب میں دیکھتی ہوں نا میڈیا پہ کہ ڈالرز میں بک رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں آئی وی لو اٹ، اور اس کے فائدے. اب جب گورا لے کر آئے گا، جب وہاں کے لوگ لے کے آئیں گے تو امپریس ہو جائیں گے، بھائی وہ لوگ کہہ رہے ہیں چلو بھائی اب اس کے بارے میں سوچو. ہمارے یہاں بیچارے مسجدوں کے باہر زمین میں بیٹھے ہوئے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سستے سستے بیچ رہے ہوتے ہیں. لیکن شاید ہم نے کبھی نہیں سوچا، اور شاید میں نے بھی کبھی نہیں سوچا یا اس طرح سے اس کو پریکٹس کی. تو لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے مجھے ہمیشہ وہ بات یاد رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا سنن نسائی و مسند احمد میں کہ مسواک جو ہے وہ منہ کو پاک بھی کرتی ہے
اور اللہ کی رضا کا سبب بھی بنتی ہے. اور ایک اور جگہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 887. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتنے فوائد ہیں, اور پھر سائنس نے کتنی ریسرچ کی اس کے اوپر, اور کہ اس کے مطلب پورے باقاعدہ کا سائنٹیفکلی پروون اس کے یعنی کہ فوائد ہیں کہ یہ جیسے کہ ٹوتھ برش کا تو ہمیں پتہ ہی ہے, جو پلیک کا ہوتا ہے, جو کیوٹیز, ان سب کو یہ بچاتا ہے. پھر منہ میں کوئی اسمیلز ہے ماؤتھ میں, وہ اس کو ختم کرتا ہے. ڈفرینٹ ویرائٹی آف ٹوتھ پیسٹ ہیں, وہ ہوتے ہیں فلورائڈس والے ہوتے ہیں, وہ سب آپ کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں. کمرشلائزیشن بھی بہرحال ہوتی ہے. لیکن مسواک جو ہے ریسنٹ جدید تحقیق کے مطابق مسواک میں قدرتی طور پر یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. مطلب مثلاً اس کے اندر اینٹی بیکٹیریل بھی ہوتے ہیں انگریڈینٹس جو کہ اینٹی مائکروبیل ایز ایکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے اندر ٹیننس بھی ہوتے ہیں, پھر فلورائڈس بھی ہوتے ہیں, نیچرل ہوتے ہیں, نیچرل دیٹ ول پروٹیکٹ آور ٹیتھ رائٹ. پھر سلائیوا کو وہ بڑھاتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں. تو یہی بات ہے کہ اب میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں بھی مسواک جو ہے نا کہیں سے منگوا لوں سیریسلی, یو نو آئی وانٹ ٹو ٹرائی اٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ دا اجر which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ یو نو اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں 5 دفعہ حکم دیتا. تو اب میرے اوپر تو ہو گیا کہ میں ضرور اس کو یوز. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, بڑا اہم ہے, اور اس ٹاپک کے دوران اگر وہ سوال نہ کیا جائے میرا خیال ہے وہ مکمل نہیں ہوگی ہماری پوڈ کاسٹ. بہت سی جگہوں پر ایسے واقعات دیکھے جاتے ہیں کہ ایک انسان نیئر ٹو ڈیتھ ہے, یا پھر اس کی ڈیتھ آلموسٹ ڈکلیئرڈ ہے, برین ڈیتھ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ سرٹن ڈیتھ ہو ہی جائے گی, لیکن اس سے پہلے جسٹ کچھ ہاسپٹلز میں بیڈس فیئر کرنے کی پالیسی ہوتی ہے, وہ خود سے آپ کو کوئی ایسا انجیکشن لگا دیتے ہیں یا پھر کوئی ایسی میڈیکیشنز دیتے ہیں جس سے آپ کی ارلی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ کیا لیگل ہے؟ اور لیگل کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنلی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ لیگلی پریکٹس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اور اس کے علاوہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کو, عزیزوں کو وینٹیلیٹرز پر بھی نہیں جانے دیتے, کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں یہ شک رہتا ہے کہ وینٹیلیٹر سے واپسی نہ جانے ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا نہیں, سب سے پہلے تو ہم اسلامی موقف دیکھ لیتے ہیں نا کہ اسلامی موقف یہ جو ہے یہ ایک طریقے سے اس کے خود کو مارنے کے حوالے سے آ جائے گا نا. خود یا اسسٹڈ بھی ہوتا ہے, اجازت بھی لی جاتی ہے, اور یعنی ہر صورت میں اسسٹڈ سوسائڈ اگر کہا جائے, جو بھی ٹرم دیا جائے تو اس کو حرام قرار دیتا ہے. اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے. قرآن جب کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, یعنی اور نہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو. ٹھیک ہے, اس کے اور بھی مفاہیم ہیں, اس کی تفسیر میں اور بھی مطلب ہے جو اس کا شان نزول تھا اس کے حوالے سے بھی, لیکن ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے, یعنی کہ احادیث کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو خودکشی کی ممانعت آئی ہے, اور بڑی طویل احادیث ہیں کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی پہاڑی سے چھلانگ لگائی اور خودکشی کی نیت سے, تو وہ قیامت تک وہ اسی طرح بار بار کرتا رہے گا اور اس کی معافی نہیں ہوگی, اور اس کو جہنم میں ہی الٹیمیٹلی یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے. خودکشی کے حوالے سے یہ حدیث میں آیا, انٹینشنل اینڈنگ آف لائف. ٹرو. سو جہاں تک بات ہے آپ وینٹیلیٹرز یا جو آپ نے بات کی آرٹیفیشل لائف سپورٹ کی, اس کو ڈسکنٹینیو کرنے کے حوالے سے, اس میں میرے خیال ہے کوئی ایک بورڈ ہو ڈاکٹرز کا اور وہ ایویلویٹ کرے اور پھر دیکھے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ انٹرنیشنلی بھی کچھ ایسے کیسز ہوئے, بعض کچھ برین ڈیزیزز تھے اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ برین ڈیتھ ہو چکی ہے, جی تفیدہ شی ول ڈائی نا, بٹ اینڈ دے ور یو نو thinking about to stop the life support. بٹ جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے اجازت نہیں دی, اور وہ ابھی تک جی رہی ہے وہ خاتون. تو یہ یو کے میں یہ کیس ہوا تھا, اور یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کا میرے پاس ریفرنس بھی موجود ہے. تو
بات یہ تو ہوگی ہمارے دین اسلام کی, ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث سے. اب بات یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دس از میڈیکلی کالڈ یوتھینیسیا. سو ایکٹیو یوتھینیسیا, جان لینے والا عمل بالکل حرام ہے, عام بالکل حرام ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اینڈ آف لائف کیئر, یعنی اس میں کوئی اتنی پیچیدہ مباحث بھی نہیں ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ مریض کو تو جیسے تکلیف کے تو بہت ساری مطلب چیزیں, شکلیں ہوتی ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن ورلڈ ویو میں ہم دیکھیں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہم دیکھیں, اس کے بعد جو ڈیسائیڈ کر کے یعنی اسسٹڈ جو کرا. اور میں نے بعض ایسی چھوٹی چھوٹی نا ویڈیوز دیکھی, ڈاکیومنٹریز دیکھی, آئی تھنک 1-2 سال ہو گئے, تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ دیر واز اے جیریاٹک پاپولیشن ہی ہوتی ہے نا عام طور پہ, اینڈ اس کا یہ تھا کہ وہ فلائی کر کے دیٹ ایلڈرلی مین, ہی فلائی کر کے باقاعدہ وہ پورا نا جیسے ہم کسی ہوٹل میں نہیں چیک ان کرتے, اس طرح دیر آر ہاسپٹلز انٹرنیشنلی کہ روم بک ہوتی ہے, فلائی کر کے جاتے ہیں, اینڈ وہ اس ہاسپٹل میں اس روم میں جاتے ہیں. ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور بیٹی موجود تھے, وہ ہوں گے 50-60s میں, اور وہ تھے تقریباً وہ جو سر تھے وہ ہوں گے 80s پلس میں. تو it was so heartbreaking, doctor, that they took their father to the room, اور اس کے بعد انہوں نے وہ انجیکشن نرس میں لے کر آئی فار دا ڈیتھ, اور اس نے وہ ان کو لگایا, ان کو کاؤچ پہ بٹھایا تھا ان کے فادر کو, اور ابھی انجیکشن لگایا, اینڈ ہی ڈائڈ ایٹ دیٹ مومنٹ اونلی. اور جو ان کے جو بیٹا بیٹی تھے نا ساتھ, they were کہ مورننگ لائک دیٹ, کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے. بٹ دا تھنگ از اٹ ہیومن, یعنی where is the human element? So میں نے UK میں بھی دیکھا فرسٹ ہینڈ کہ وہاں پہ جیریاٹک پاپولیشن کو وہ لوگ نا لفٹ ہی نہیں کراتے. آپ کو پتہ ہے کنسلٹنٹس بھی جو ہے نا ان کو دوا دینے سے وہاں پہ سرجری کرائی جاتی ہے نا, کلینک بھی واک ان سرجری کرائی جاتی ہے. تو سرجری میں جب جاتے ہیں وہ لوگ, مطلب جو بھی کنسلٹنٹ ہے, وہ زیادہ ویلیو ہی نہیں دیتے, چاہے وہ ڈینٹسٹ ہے, چاہے وہ انٹرنسٹ, کچھ بھی. اور میں ملی ہوئے ہیں ایسی خواتین سے کہ وہ ان کو نا بس کہتے ہیں اچھا نیکسٹ آپ 3 مہینے بعد آئیے گا, بیکاز دے ہیو اے پالیسی بائی دا گورنمنٹ کہ ہاؤ ٹو سیو دا فنڈس. اینڈ سیم از گوئنگ فار کینیڈا. سوری ٹو بی سو ووکل, بٹ سیم گوز فار کینیڈا, بیکاز آئی ہیو بین وزٹنگ ٹو کینیڈا آلسو ایز ویل. اینڈ وہ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں, 2-2, 3-3 مہینے. وہاں پہ تو ایلڈرلی کو تو آپ چھوڑیں, وہاں تو ینگ کو بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا بھائی جب آ جانا, اچھا بھائی جب آ جانا, تاکہ وہاں سے اپنا وہ فنڈز بچا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پاکستان میں ہر چیز اتنی وافر مقدار میں اویلیبل ہے, ہم پھر بھی ان ریسورسز کو لینے کے باوجود اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کی جو گفتگو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی اہم تھی, اور میرا خیال ہے ہم جو پیغام ویورز تک پہنچانا چاہ رہے تھے یا جو انفارمیشن پہنچانا چاہ رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ہم نے کوشش جو کی ہے اس میں فعال ضرور رہے ہوں گے. آپ کا شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے کوئی آخری پیغام دینا چاہیں گے آج کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے, اس مخصوص موضوع کے حوالے سے, ہمارے ویورز کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو ڈاکٹرز کو ایز مسیحا دیکھتے ہیں, اور آپ جیسے ڈاکٹرز جو ہیں ان کے لیے مسیحا ہونے کے ساتھ ساتھ مشعل راہ بھی ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسانی جسم جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے, ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. اور جہاں تک ہمارے بڑوں کی, ہمارے جو والدین ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں, اگر ہم کو ان کو یوتھینیسیا کی طرف نہیں بھی لے کے جا رہے تو ان کی جو ابھی ان کو جو زندگی اللہ نے دی ہے ان کو عزت دیں, ان کو محبت دیں, ان کو پیار دیں. اور جو بھی ان کے ہیلتھ کنسرنز ہیں, ان کے سوشل کنسرنز ہیں, ان کے لائف کنسرنز ہیں, تو ان کا جو ہے نا دستے بازو بنے, ان کا شولڈر بنے. پلیز پیٹ آن دا شولڈرز اینڈ ہگ دیم ٹائٹ. دیٹس مائی لاسٹ میسج.
थैंक यू सो मच डॉक्टर रोना आ नौशाबा। गया। और आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर नौशाबा मौजूद थी। शी इज़ को फाउंडर ऑफ UMT और उसके साथ ही साथ शी इज़ फाउंडर एंड चेयरपर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विल। और उनके जो काम है मेरा ख्याल है दैट स्पीक्स देमसेल्व्स इन द सोसाइटी, इन डेफिनेटली हेल्थ केयर, इन मेंटरशिप, इन एजुकेशनल सेक्टर। आप सब देख रहे हैं, लेकिन इन सब से सीखना आप सबकी खुद की जिम्मेदारी है। और इसी के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।